فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا ہے جتنے حاضر مومنین ہو اس پاک محفل میں آئے ہو، خداوند کریم تہاڈا ہر قدم اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ کریم اللہ ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرماوے، اور بانیان دے پرخلوص اہتمام مالک اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے، اور بانیان دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی تو رحلت فرما گئے ہیں، قریب خالق انہاں دے گناہاں کبیرہ و صغیرہ معاف فرماوے۔ مالک اللہ انہاں کو جنت الفردوس اعلیٰ والعلیین مقام عطا فرما۔ جب جشن وچ آئے بیٹھے ہو، دو ہستیاں دی جتنا بلند مقام ہے نہ ہستیاں دا اتنی بلند صلوات پڑھو۔ یا غیاث المستغیثین ویا ملجأ العاملین نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاهر الزمان وتظاهر الزمان علينا صل على محمد والصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عدالتهم إلى يوم الدين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين وأفضل الإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب سے پہلے میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام صاحبان نو میں بندہ حقیر دے طرفوں اس جشن صادقین دے موقع تے مبارکباد پیش کرنا، اور بالخصوص اس موقع دی مبارکباد اپنے بارے آقا قائم آل حجت دی بارگاہ ہدیتاً پیش کرے گا۔
کہ اپنی ہر مجلس، ہر محفل، ہر پروگرام کی ابتدا، چاہے وہ مجلس ہے، چاہے وہ جشن ہے، یا چاہے کوئی بھی محفل دینی ہے، اس مجلس کی ابتدا عظمت توحید تو کرے گا۔ اس واسطے جو دنیا دے بعض ایسے واہم باطل ہیں کہ جڑے شیعہ دا عقیدہ توحید نال کوئی تعلق نہیں ہوتے، کہ جڑے اس بات نال قائل ہیں کہ شیعہ دا عقیدہ توحید نال کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگوں دے ذہن وچ وہم باطل ہے کہ شیعہ دا عقیدہ توحید نال کوئی تعلق نہیں۔ تو ان لوگوں کو میں دسنا چاہتا ہوں کہ اساں شیعہ دا موالیان حیدر کرار دا عقیدہ توحید نال تعلق کتنا ہے۔ میں ان لوگوں کو دسانا چاہتا ہوں کہ اساں شیعہ دا، اساں موالیان حیدر کرار دا، اساں 14 دی عصمت و طہارت تے ایمان رکھن والےاں دا عقیدہ توحید اتنا بلند ہے کہ ساری نظر دے وچ سب تو پہلے بھی عقیدہ توحید ہے، سب تو آخر بھی عقیدہ توحید ہے۔ اس کی دلیل کہ سانو عقیدہ توحید ملے ہے دو ہستیاں کو، کتنے کو تھوڑا جان کو جشن کا ماحول ہے، زیادہ دیر میں نہیں پڑھنا تو زحمت نہیں دینی، محسن بھائی آئے ہوئے لوگ، کہ سانو عقیدہ توحید ملے ہے دو ہستیاں کو۔ پہلی ہستی ہے امیر المومنین، دوسری ہستی ہے زین العابدین۔ پہلا بھی علی ہے، دوسرا بھی علی ہے۔ اگر شیعہ نے حیدر کرار لطف لو تو میں آدھر آدھا دادا امیر المومنین ہے، پوترا زین العابدین ہے۔ دادا امیر المومنین ہے، پوترا زین العابدین ہے۔ اور کیا مقام ہے ان ہستیاں دا؟ دادے دیتی ہے نہج البلاغہ، پوترے دیتی ہے صحیفہ سجادیہ۔ تھوڑی تھوڑی توجہ کرے سو میرے آگے۔ دادے دیتی ہے نہج البلاغہ، پوترے دیتی ہے صحیفہ سجادیہ۔ کسی بزرگ عالم دین کو تو پوچھا گیا کہ آیا فرماؤ ان دو کتابوں دے وچ فرق کیا ہے؟ ان دو کتابوں دے وچ فرق کیا ہے؟ اگر تھوڑے ذہن بلند ہونے کیا کمال جملہ دسیا ہے۔ عالم دین فرماتے بزرگ عالم دین نے ایسا کمال جملہ دیتا ہے، اور فرماتے نے دو کتابوں دے وچ فرق یہ ہے، اگر نہج البلاغہ نہ ہوئے یا اس رحمان دا پتہ نہ چلے ہاں، اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوئے دعا منگن دا
اگر نہج البلاغہ امیر المومنین تانوں اور میں عطا نہ کرن ہا اس خالق دی توحید ثابت نہیں ہو سکتی. اور دوسرے ہیں پوترا انہاں دیتی ہے صحیفہ سجادیہ. اگر صحیفہ سجادیہ نہ دے ہا تانوں اور میں اس خالق تو منگن دا طریقہ ہی نہیں. تو آج دو عظیم ہستیاں کہ جنہاں دا جشن ہے اہتمام کتنا قریب ہے وہ خالق، کتنا غفور و رحیم ہے وہ خالق کہ جس نے تینوں اور مینوں ماں دی جھولی وچ مصطفیٰ عطا ستارہ ربیع الاول پریشان کرے 17 ربیع الاول یکم عام الفیل. اچھا تھوڑی پریشانی دور کریں گے. 17 ربیع الاول یکم عام الفیل ادو آمنہ دے ہتھاں تے عبداللہ دے لال نے آنکھ کھولی. توجہ ہے 17 ربیع الاول میں تو جگہ جملہ بار بار آتا دیا. 17 ربیع الاول یکم عام الفیل ادو جناب آمنہ دے ہتھاں تے عبداللہ دے لال نے آنکھ کھولی ہے. ادو شاعر نے قلم چاہیے. ادو مصطفیٰ نے آنکھ کھولی ہے. ادو سرائے کی زبان دے شاعر نے قلم چاہیے اور ایسے جملے لکھے ہیں کہ انسان کو لطف آتی ہے. شاعر آج احمد مکی مدنی دی ہر مومن جشن منائی بیٹھے. توجہ توجہ شاعر آج احمد مکی مدنی دی ہر مومن جشن منائی بیٹھے. ابلیس کا بچہ پیو وانگو تے گل وچ خاک روائی بیٹھے. شاعر کیا ہے آج احمد مکی مدنی دی ہر مومن جشن منائی بیٹھے. ابلیس کا بچہ پیو وانگو تے گل وچ خاک روائی بیٹھے. شاعر آتا ہے جڑا عابد خون حلالی ہے جت بیٹھے جشن منائی بیٹھے. جڑا عابد خون حلالی ہے جت بیٹھے جشن منائی بیٹھے. اس واسطے چونکہ آئی 2 سال کی ولادت ہے تو دل چاہتا ہے ایک جملہ جناب تھوڑی ذہن کو تمام کرتے ہوئے ایک جملہ تھوڑے نال گفتگو کرنا چاہنا. 6 لال ولایت کا کیونکہ تیرے اور میرے 6 لال ولایت دی بھی آمد دا دن جس دے مطابق اہتمام کیتا گیا ہے. تو انشاءاللہ میں کہ گفتگو کرساں نبی مرسل دی زندگی دے بارے چند جملے تو دسیندے ہوئے ہیں تھوڑی ذہن تک تمام کرے ساں. دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کیونکہ 2 صادقین ہیں 2 صادقین وچوں دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ اپنے 6 لال ولایت کا تھوڑے سامنے عرض کیتی جاؤ. تھوڑے اور میرے 6 آقا 6 تاجدار ولایت او فرماتے ہیں کہ بعض قاری قرآن
بعض قاری قرآن ایسے ہیں کہ جڑے پڑھتے قرآن ہیں قرآن انہاں تے لعنت کرے. توجہ ہے میرے والے پاس؟ کیونکہ اس محفل کا مقصد یہ ہے کچھ حاصل کر کے اس محفل کا اس اہتمام کا اس جشن کا مقصد ہے کہ سیرت آل محمد تواڈے دل تازے ہو. کیا فرمایا کہ بعض قاری قرآن ایسے ہیں کہ جڑے پڑھتے قرآن ہیں قرآن انہاں تے لعنت کرے گا. وہ کون بدبخت ہیں کہ جڑے پڑھتے قرآن ہیں اور قرآن انہاں تے لعنت کرے گا. تیرے تے میرے چھے آقا پہ فرمیندے او قاری قرآن جنہاں دا نہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نہ عمل قرآن دے مطابق. او قاری قرآن کہ جنہاں دا نہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نہ عمل قرآن دے مطابق ہے. اس کی مثال دیتی جاواں کہ اگر کوئی بندہ کرے الحمدللہ رب العالمین دی تلاوت اس رحمان تو علاوہ کسی اور تو عالمین دا رب آکھے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ پڑھے الحمدللہ رب العالمین دی تلاوت اس رحمان تو علاوہ کسی اور تو عالمین دا رب آکھے قرآن لعنت تو کرے تو کیا کرے؟ اگلے جملے اگر کوئی بندہ کرے انما ولیکم اللہ دی تلاوت علی تو اپنا ولی نہ بنے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ کرے انما ولیکم اللہ دی تلاوت علی تو بغیر کسی اور کو اپنا ولی بنے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگلا جملہ ہے اگر کوئی بندہ کرے انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت حسنین شریفین و فرزند زہرا نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ کرے انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت حسنین شریفین و فرزند زہرا نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ کرے یا ایھا الرسول اس کی تلاوت اس کا ہوئے انکاری علی نو امام بھی منے مگر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل اللہ ہوئے انکاری قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تلاوت نبی تو بغیر کسی اور کو اپنا نبی منے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ تو میرے محترم دو ہستیاں دی ولادت دو جملے محمد مصطفیٰ دی عظمت ہے کہ اجل تک جدو اس خالق کے کائنات میں توڑے اور میرے نبی آدم دی مٹی بڑھا کے نبی دا جسم اطہر بنایا. توجہ ہے میرے والے پاس؟ نبی دا جسم اطہر بنایا. جدو نبی دا جسم اطہر مکمل ہویا تو جناب آدم نے بٹھا کہ عرش تے کچھ نور ہیں جڑے چمک رہے ہیں.
کچھ نور ہیں جڑے چمک رہے ہیں۔ جناب آدم حیران ہوئے، پریشان ہو کے خالق کائنات و مخاطب ہو گیا دے، اے رحیم و کریم اللہ، کیا میں آدم تو پہلے بھی کسے اور کو خلق کیتا ہے؟ کیا میں آدم تو پہلے کسے اور نبی کو خلق کیتا ہے؟ خالق دا جواب آیا، ہاں آدم، اے او نبی ہے، محمد مصطفیٰ دا نور ہے۔ اگر میں اس نور کو نہ بنا رہا، اس جہان دی کوئی شے بھی خلق نہ کرتا۔ اے ہے نور مصطفیٰ، اگر میں اس نور کو خلق نہ کرا تو اس جہان دی کوئی شے بھی خلق نہ کرتا۔ آدم یاد رکھے، اگر میں مصطفیٰ دا نور بنایا ہے تو اپنے مصطفیٰ کی محبت وچ میں پوری دنیا خلق کی۔ کتنی عظمت ہے مصطفیٰ دی۔ اور بعض لوگ کہ جڑے آتے ہیں کہ شیعہ علی نو مصطفیٰ تو افضل سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، اسا شیعہ نو چھوڑ دے، آمد مصطفیٰ دے زبانی دے ساتھ جو مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام علی کیا ہے۔ علی تو کہ جڑے مصطفیٰ دے قدمہ اچ بہ کے، مصطفیٰ دے قدمہ اچ بہ کے پہ فرمیندے انا عبید و محمد، میں علی تو محمد دا غلام ہاں۔ مصطفیٰ دے قدمہ تے بوسہ دے کے پہ فرمیندے انا عبید و محمد، میں علی تو محمد دا غلام ہاں۔ ہن میں دسا اس علی دا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے علی، تو محمد دا غلام نہیں بلکہ تو میں مصطفیٰ دا بیڑا ہے۔ تو میں مصطفیٰ دا بیڑا ہے۔ اے ہے عظمت علی۔ سیرت نبی تے غور کر، جدا نبی دا سن مبارک ہویا 17 سال، مکہ دے وچ ایک غیر مسلم عورت بیمار ہو گئی، جو کہ نبی ہیں رحمت للعالمین دے مصداق۔ نبی اس عورت دے گھر اس نے عیادت واسطے چلے گئے تو سیرت مصطفیٰ دے جملہ دس۔ نبی مرشد اس غیر مسلم عورت دے گھر چلے گئے، جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ جڑی عورت بیمار ہوئی اس کے علاج واسطے ایک غیر مسلم عورت بلائی گئی۔ جب نبی مرشد نے میٹھا منظر، نبی حیران ہوئے، اچھا حیران ہائیں جڑی وہ غیر مسلم عورت علاج واسطے بلائی گئی آئی۔ اس نے اپنے بت کٹے، وہ بت کٹ کے اس عورت جڑی بیمار آئی اس کے جسم سے رکھ کر دیتے، اس کے جسم سے رکھ کے اپنا جڑا کوئی ٹونا ٹپوڑا آئی وہ کرنا شروع کر دیتا۔ جب تواڈے اور میرے نبی مرسل نے ڈٹھا ہے منظر، نبی فوراً 2 قدم چاہے، قدم چاہ کے اپنے ہاتھ نال بتن ہوئی ہو گیا جھٹکا دیتا جو بت زمین تے ڈہ گئے، بت زمین تے ڈٹھے، سارے دے سارے بت ٹوٹ گئے۔ وہ پریشان ہو گئی جڑی علاج واسطے آئی،
وہ آدھی اس بچے نے کیا کر دیتا ہے؟ اس بچے نے خدا نہ خاصتا کوئی عذاب آ جاسی اجا اس کے منہ چہی لفظ آئے جو تواڈے اور میرے مصطفیٰ نبی مرسل سے 2 قدم چاہے قدم چاہتے جیڑی عورت بیمار ہے اس کے قریب آئے قریب آ کے اپنی ہاتھ دیا 2 انگلیاں اس کی پیشانی تے رکھیا اس کی پیشانی تے رکھ کے پہ فرمیندے پڑھ اقرا بسم لا الہ دے اس رحمان دی عظمت دی گواہی اس کی پیشانی تے 2 انگلیاں رکھیا رکھ کے پہ فرمیندے اقرا بسم لا الہ پڑھ اور اس رحمان دی گواہی دے اجا نبی نے ہاتھ نہیں چایا جو مریض اٹھ کے بہ گئے جب اٹھ کے بہ گئی وہ دی زبان ہی جو پہلا لفظ یہی نکلیا وہ آدھی اللہ جانے میں نے نہیں پتا جو میں نے کہیں شفا دیتی ہے میں نے نہیں پتا جو میں نے کس طرح شفا ملی ہے لیکن میں اس گل منیندی ہاں جس کے ذریعے میں شفا ملی ہے یقیناً اللہ دا ولی یقیناً اللہ دا ولی ہے بس آخری جملہ بڑی عظیم کا تمام تو میرے محترم انہاں 14 دی عظمت جس طرح وضو تو بغیر انسان دی نماز نہیں اس طرح انہاں 14 تو بغیر مومن کا دل نہیں جس طرح وضو تو بغیر نماز دی قبولیت نہیں اس طرح انہاں 14 تو بغیر مومن دا دل نہیں انہاں 14 جو پہلے 5 دی عظمت با زبان مصطفیٰ تو دسنا چاہتا بس یہ آخری لفظ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے انہاں 5 دا تعارف تو با زبان مصطفیٰ کرانا چاہتا ہوں ویڑا ہے جناب سید آدھا تھوڑا یہ جاگا سو بس آخری جملے ویڑا ہے جناب سید آدھا چادر تطہیر تلے ہیں نبی مصطفیٰ ویڑا ہے جناب سید آدھا چادر تطہیر تلے ہیں مصطفیٰ اجے مصطفیٰ چادر تطہیر تلے بیٹھے آئے میں دسنا چاہتا کہ مصطفیٰ نے انہاں 5 دا مقام تانوں اور مینوں اس واسطے دسیا ہے کہ تواڈے اور میرے دل دے وچ جڑا وہم ہے وہ دور ہو چادر تطہیر تلے ہیں مصطفیٰ کسی دی زبان دی گل نہیں گھر جا کے پڑھ لگا حدیث کسا دے جملے ہیں چادر تطہیر تلے ہیں مصطفیٰ سب تو پہلے آئے جناب حسن مصطفیٰ نے جناب حسن کو چادر تلے کس طرح بلایا مصطفیٰ نے جناب حسن کا تعارف کس طرح کرایا توانوں اور مینوں جناب حسن کا مقام کس طرح دسیا چادر تلے ہیں مصطفیٰ میں ویکھنا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا مقام حسن سن کے چپ ہے وجے چادر تلے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ نے بلایا جناب حسن کو تو کس طرح بلایا ہے مصطفیٰ فرما رہے ہیں توجہ ہے پریشان بیٹھے مصطفیٰ نے بلایا ہے جناب حسن کو تو کس طرح بلایا مصطفیٰ نے سب سے پہلے چادر تطہیر تلے بلایا ہے حسن کو تو بلایا ہے آب کوثر سے مالک حسن اے آب کوثر سے مالک حسن
زیر کسا آ جا، جدا جناب حسن زیر کسا آ گئے، اور مصطفیٰ نے بلایا ہے جناب حسین نو، تو حسین کو کس طرح بلایا؟ مصطفیٰ فرماوے شافع امتی، اے امت دی شفاعت کرن والے حسین، اے میرے لاختے جگر حسین، ذرا زیر کسا آ جاؤ۔ جدا جناب حسین زیر کسا آ گئے، اور مصطفیٰ نے بلایا ہے اپنے بھرا علی نو، تو کس طرح بلایا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، توجہ ہے، مصطفیٰ نے بلایا ہے اپنے بھرا علی نو، تو کس طرح بلایا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں خلیفتی وسیعی صاحب لوائی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے جانشین، اے علی مرتضیٰ ذرا زیر کسا آ جا۔ جدا جناب علی زیر کسا آ گئے، اور آخر میں مصطفیٰ نے بلایا ہے اپنی بیٹی کو، تو کس طرح بلایا؟ مقام سیدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے بیٹی کو بلایا، تو کس طرح بلایا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، جڑے بندے عربی جائیں جو تھوڑا بولے سو، معدن الرسالہ، اے رسالت نکان، اے میری بیٹی زہرا زیر کسا، رسالت نکان یعنی رسالت دی بنیاد، بنیاد رسالت دی بنیاد کا نام ہے جناب سیدہ۔ جدا یہ 5 ہستیاں زیر کسا آ گئیاں، تو مصطفیٰ نے دعا دے ہاتھ بلند کیتے، دعا دے ہاتھ بلند کر کے پہ فرمیندے اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی، اللہ بس یہی ہے میری اہل بیت۔ تو پتہ لگ گیا جڑے زیر کسا ہے انہاں دا مقام اور ہے، جڑے باہر انہاں دا مقام اور ہے۔ جڑے زیر کسا ہے انہاں دا مقام اور ہے، جڑے باہر ہیں انہاں دا مقام اور ہے۔ اتنی عظمت والی بی بی جناب سیدہ، جنہیں اتنا مقام کہ مصطفیٰ خود اٹھ کے تعظیم کرے رہا، اتنی عظمت جناب سیدہ دی، جدو زیر کسا مصطفیٰ نے بلایا تو سب تو آخر کیوں بلایا؟ بس آخری لفظ، جدو زیر کسا بلایا تو سب تو پہلے بلایا جناب حسن نو، بعد بلایا جناب حسین نو، پھر بلایا علی مرتضیٰ نو، آخر میں جا کے بلایا اپنی بیٹی زہرا نو۔ میں دسنا چاہنا زمانے نو کہ مصطفیٰ نے انہاں چون پہلے بلا کے جناب سیدہ نو آخر بلا کے زمانے نو دس دیتا ہے کہ مقام سیدہ یہ ہے کہ میں محمد چاہتا ہم اسا 4 بہ کے زہرا دا انتظار کریے، زہرا بہ کے اسا 14 انتظار نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صل علی۔ تو میرے واجب القدر دعا ہے خداوند متعال سانو سیرت آل محمد تے اس کو سن کے اس نے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس اہتمام، اس جشن کا اہتمام برادر مکرم دے والد بزرگوار دے نام اعمال درج فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔